جن حالات میں امام علی رضا علیہ السلام نے امامت کا منصب سنبھالا، مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ حالات کیا تھے، کیونکہ اتنی فتنہ انگیزی تھی، اتنا شر تھا، اتنا تشدد تھا کہ ائمہ اہل بیت سے ملنا تو کجا، کوئی ائمہ اہل بیت کے نام پر اپنا نام تک نہیں رکھ سکتا تھا، محبت کا اظہار بھی کھل کے نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی سزائیں ظاہر ہے اکابرین امت کو بھی بعد میں ملی۔ دوسرا یہ بتائیے کہ مامون رشید نے جب آپ علیہ السلام کو بلوایا اپنے پاس، تو ایک آپ کی آمد کا بھی نیشا پور میں ایک منظر ہے، ایک آپ کا استقبال ہو رہا ہے جس میں سلسلہ ذہاب کے حوالے سے جو روایت بھی آپ نے بیان کی، ذرا اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اہل بیت اطہار، خاص طور پہ ائمہ اہل بیت، ظاہر ہے کہ کوئی شخص کتنے ہی بڑے درجے کا عالم ہو، نسبی اعتبار سے ظاہر ہے کہ آل محمد یا آل فاطمہ تک ظاہر ہے کہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ کہ جنہیں جب سلطنت و حکومت ملی، خاندانی طور پر وہ طاقت کے اندر آ گئے، ظاہر ہے کہ علم نہیں تھا، کوئی فضل نہیں تھا، کوئی مرتبہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس طاقت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو اپنے ماتحت کرنا شروع کیا۔ اچھا، یہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ تو جو ہوا ظاہر ہے کہ اس کا ذکر ہوتا ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دیگر ائمہ کے ساتھ بھی جو اہل بیت اطہار میں سے نہیں بھی ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم روا نہیں رکھا گیا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس طریقے سے جو بھی بات کرتا ہے کہ دین کی بات یا اسلام کی بات، تو ہر دور کے اندر جو حاکم طبقہ ہوتا ہے وہ انہیں دبانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی میری ریاست قائم رہے، میرا معاملہ بلند رہے، اسلام کی بات نہ کیجئے، دین کی بات نہ کیجئے۔ اچھا، بعض اوقات کچھ علماء نے ظاہر ہے کہ اس معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے خود کو محراب و منبر تک یا درس و تدریس تک محدود رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شیوہ اہل بیت اطہار کا تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے انہیں میدان عمل میں آنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آپ حضرت امام علی رضا تک، اور پیچھے آگے چلتے جائیے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، آپ تمام ائمہ اہل بیت کا معاملہ دیکھیے کہ میدان عمل میں آئے اور آگے بڑھے ہیں۔ وہ جب وہ آگے بڑھے ہیں تو جو دیگر لوگ حالات کی نزاکت کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گئے تھے، پھر وہ بھی ان کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ قائدانہ صلاحیتیں ائمہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے جو ودیعت فرمائی وہ کسی اور میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، آپ دیکھیں نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو آخری وقتوں میں ہوا، ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، اور جس طرح سے ان کو جو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ظاہر ہے ہارون رشید کا دور تھا نا، یہ سب کچھ اسی دور میں ہوا۔ یہ تمام معاملات جو نظر آتے ہیں، میں نے وہی عرض کیا نا کہ وہ حاکم کوئی بھی ہو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگ میرے ماتحت رہیں، یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہے، باقی دین کو، ہر چیز کو ایک طرف رکھیے، اور یہ ہوتا رہا ہر دور کے اندر۔ اور جب ہم یہ دور دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی حالات ایسے تھے۔ اب آپ کو آفر کی گئی کہ آپ تشریف لائیے، یعنی جب وہ دونوں مامون رشید اور امیر رشید دونوں کی جنگ ہو جاتی ہے اور پھر قبضہ کر لیتے ہیں سارا معاملہ، تو مامون رشید کی شدید خواہش یہ تھی کہ اسے اپنی ایک منت کے اظہار زبردستی کرنا شروع کر دیا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میں یہ اس تخت نشینی پر جو ہے وہ آ جاؤں گا تو میں اہل بیت اطہار کا جو اصل حق ہے انہیں ان کے حوالے کروں گا۔ تو اس چال کو چلنے کے بعد سارے معاملات ہوئے اور پھر سارا معاملہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچا۔ اب یہ ہے کہ جب آپ کو دعوت دی گئی تو آپ نے اولاً تو انکار کیا آنے سے، لیکن جب زیادہ زور ہوا اور زیادہ بات کی گئی تو آپ تشریف لائے ہیں جب، تو آپ کے لیے باقاعدہ بہت بڑا اہتمام کیا گیا، آپ کے فضائل میں جو احادیث ہیں وہ بیان کی گئی، جو سلسلہ ہے وہ پورا کا پورا بیان کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے تقریب منعقد کی گئی نیشا پور کے اندر کہ آپ تشریف لائیے، سارے معاملات کیجئے۔ تو آپ نے اولاً تو انکار فرمایا، لیکن حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے آپ نے جب اس منصب کو قبول فرمایا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو درست انداز میں لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات، لیکن ظاہر ہے کہ جب ائمہ اہل بیت میں سے کوئی شخص اوپر آئے گا تو جتنے لوگ مسلمان ہیں سب کے سب جڑنا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نیشا پور میں جب آپ کا استقبال ہوا ہے تو 20,000 تو دواتیں تھیں جو روایت سلسلہ ذہاب کی روایتیں لکھ رہی تھیں، اور مطلب لوگ جو ہیں عالم یہ تھا کہ فریفتہ تھے کہ کسی طرح سے رخ سے آپ پردہ ہٹائیں اور آپ کا دیدار ہو، یہاں تک کہ جو جانور تھے ان کے سوؤں تک کو جو ہے وہ چوما گیا ہے۔ ذرا وہ بتا، اور اس وقت جید علماء کرام موجود تھے، وہ جو منظر تھا وہ ذرا بتائیے کیا ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب وہ آپ کی خلافت کی تخت نشینی کے اعتبار سے جب وہ تقریب پوری سر انجام دی گئی ہے تو ایک یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کی بات کی جائے، اہل بیت اطہار کے بارے میں ذکر کیا جائے، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے بہت زیادہ کیا جائے اور جو آپ کے چاہنے والے قریب ہوتے چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب امام علی رضا وہاں تشریف فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی اہل علم ہیں وہ سب کے سب وہاں جمع ہوئے، اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو انجام کار ہوا، ظاہر ہے کہ وہ علماء اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بات ہی بتائیے بڑی خاص، ایک صرف یہ روایت میں آپ کو پیش کروں کہ
آپ سے پوچھا تھا کسی نے کہ کچھ نصیحت ہے کوئی بات ارشاد فرمائے، تو انہوں نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 3 خوبیاں اس میں نہ ہو. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہی کہ جس میں ایک خوبی خدا کی سنت ہے، دوسری نبی کی سنت ہے، اور تیسری جو ہے اس کے ولی کی سنت ہے. کہا کہ اس کی وضاحت کیجئے، تو کہا خدا کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے رازوں پہ پردہ ڈالنے والا ہو. اللہ. دوسرا کیا یہ نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا ہو. اور ولی کی سنت یہ ہے کہ ہر مصیبت و مشکل میں صبر کیا جائے. اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ان تمام تینوں خوبیوں پہ بدرجہ اتم عمل کرنے والا ہوں. اللہ.